نیلسن منڈیلا کو خراج تحسین پیش کرنا مشکل ہے۔ اس شخص نے جنوبی افریقہ کو نسل پرستی سے الگ کر کے جمہوریت کی طرف راغب کیا تھا، اور جس کے لیے دنیا کے ہر گوشے سے عملی طور پر پذیرائی ملی ہے۔ ان کے انتقال کے ساتھ وہ اس کی فراخ دلی کے جذبے اور گہرے منقسم ملک میں امن لانے کے قابل ذکر کارنامے کے لیے یاد کیے جائیں گے۔ جارج فریڈرک ہینڈل نیلسن منڈیلا کے کلاسیکی موسیقی کے پسندیدہ موسیقاروں میں سے ایک تھا۔ جنوبی افریقہ کے سابق صدر روہلا منڈیلا 18 جولائی 1918 کو مورسو نامی ٹرانسکی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ بعد ازاں اسے کنو کے چھوٹے سے قصبے میں اسکول بھیجا گیا، جہاں ایک استاد نے اسے نیلسن کا نام دیا۔ اگرچہ شاہی نسب کے باوجود منڈیلا باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے والے اپنے خاندان کے واحد فرد تھے، اور اسی طرح بہت ہی کم عمر ہی سے انہوں نے انجانے میں اپنے آپ کو آگے بڑھنے والے بڑے کام کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل حسین ریکارڈز پہ آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ ناظرین کرامی، نیلسن منڈیلا کی رغد سے دنیا ایک ایسے عظیم رہنما سے محروم ہو گئی جنہوں نے اپنے وطن سے نسلی امتیاز، ظلم اور نفرتوں کے خاتمے کے لیے تشدد سے پاک تحریک چلا کر اور اسے حتمی کامیابی سے ہمکنار کر کے دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے قابل تقلید مثال قائم کی۔ منڈیلا کا ملک جنوبی افریقہ کئی دہائیوں تک گورے حکمرانوں کی نسلی امتیاز کی پالیسی کی بنیاد پر روا رکھی جانے والی بے انصافیوں اور اس کے نتیجے میں مقامی سیاہ فامی آبادی کے رد عمل کے بنا پر نفرتوں کا جہنم بنا رہا۔ منڈیلا نے اپنی دور جوانی میں نسلی امتیاز کے خلاف تحریک میں شمولیت اختیار کی، جس کی پیدائش میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ تاہم اپنی 27 سالہ طویل قید کے دوران وہ نسلی امتیاز کے خلاف مہم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اپنے ہم نسلوں کو منڈیلا نے تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دے کر اجتماعی زندگی میں اہم کردار ادا کرنے کے قابل بنانے پر توجہ دی، تشدد کے بجائے دلیل سے اپنا مقدمہ لڑنے کی تربیت دی۔ بالآخر ان کی رہائی عمل میں آئی اور انہوں نے جنوبی افریقہ میں نسل پرستی حکومت کے بجائے منتخب جمہوری حکومت کے قیام کے لیے بات چیت کی اور قومی مفاہمت کی راہ اختیار کی۔ بدلتے ہوئے حالات میں سفید فام اقلیت کے لیے بھی منڈیلا کی تجاویز تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا جنوبی افریقہ میں عام انتخابات کے ذریعے جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا اور نیلسن منڈیلا ہی ملک کے پہلے سربراہ منتخب ہوئے۔ ماضی کا ازالہ کرنے کے لیے منڈیلا نے ٹروتھ اور ریکونسیلیشن کمیشن بنایا۔ انہوں نے مجموعی طور پر انتقام کے بجائے معافی کی پالیسی اپنائی۔ صدارت کے منصب سے الگ ہونے کے بعد بھی وہ انسانیت کی خدمات کے کاموں میں لگے رہے اور پوری دنیا کے مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرتے رہے۔ بلا شبہ نیلسن منڈیلا کی جدوجہد میں دنیا کے تمام مظلوموں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ نیلسن منڈیلا نے 1933 میں افریقہ نیشنل کانگریس یعنی ANC میں شمولیت اختیار کی۔ پہلے وہ صرف ایک کارکن تھے، تاہم بعد میں وہ ANC یوتھ لیگ کے بانی اور صدر بنے۔ قید کے کئی برسوں کے بعد بھی وہ اس تنظیم کے صدر رہے۔ انہوں نے 1944 میں پہلی شادی ایولن میسی سے کی، لیکن 1957 میں ان کی طلاق ہو گئی اور شادی سے ان کے 3 بچے ہوئے۔ منڈیلا نے وکالت پڑھی اور 1952 میں اپنے ساتھی اولیور تیمبو کے ساتھ مل کر جوہانسبرگ میں آفس کھولا اور پریکٹس شروع کی۔ منڈیلا نے اپنے دوست تیمبو کے ساتھ مل کر نسل پرستی کے اس نظام کے خلاف مہم چلائی، جسے سفید فام افراد پر مشتمل جماعت نیشنل پارٹی نے وضع کیا تھا اور جس سے سیاہ فام اکثریت کا استحصال ہو رہا تھا۔ 1956 میں منڈیلا اور 155 دیگر کارکنوں پر غداری کا الزام عائد کیا گیا اور یہ مقدمہ 4 سال چلا اور اس کے بعد یہ الزامات خارج کر دیے گئے۔ معزز خواتین و حضرات، نسل پرستی کے خلاف مزاحمت اس وقت بڑھی جب ملک میں ایک نیا قانون بنا۔ اس نئے قانون میں سیاہ فام لوگوں کو رہائش اور روزگار سے مطابق ہدایت تھی۔ 1958 میں منڈیلا نے میڈی سیزلا سے دوسری شادی کی، جنہوں نے بعد میں اپنے شوہر کی قید سے رہائی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ شادی بھی 1996 میں اختتام کو پہنچی۔ دوسری جانب ANC کو 1960 میں کالا دم قرار دے دیا گیا
اور منڈیلا روح پوش ہو گئے۔ نسل پرست حکومت کے خلاف ملک میں تناؤ مزید پھیل گیا اور 1960 میں یہ اس وقت انتہا کو پہنچا جب پولیس نے 69 سیاہ فام افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ جنوبی افریقہ میں پرامن مزاحمت کا خاتمہ ثابت ہوا۔ اس وقت ANC کے نائب صدر مسٹر منڈیلا نے ملکی معیشت کو سیبوٹیج کرنے کے لیے مہم چلا دی۔ منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر تشدد اور انتشار کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش جیسے الزامات عائد کیے گئے۔ ریوینیا کے کمرہ عدالت میں خود اپنا دفاع کرتے ہوئے منڈیلا نے جمہوریت، آزادی اور برابری کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک مثالی جمہوریت اور آزاد معاشرے کا خواہش مند ہوں جس میں تمام لوگ ایک ساتھ امن سے زندگی بسر کر سکیں اور انہیں ایک جیسے مواقع میسر ہوں۔ یہ میرا تصور ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے میں زندہ ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو میں اس کے خاطر مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ حسین ریکارڈز کے معزز دوستوں، 1964 کے موسم سرما میں انہیں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ 1968 اور 1969 کے 12 ماہ کے دوران 2 بڑے واقعات رونما ہوئے۔ پہلا یہ کہ منڈیلا کی والدہ کا انتقال ہوا، دوسرا نیلسن منڈیلا کا بڑا بیٹا کار حادثے میں ہلاک ہو گیا، لیکن انہیں ان کی آخری رسومات کی شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہیں 18 برس تک جزیرہ راون میں قید رکھا گیا اور پھر 1982 میں پولسمور جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ منڈیلا اور ANC کے دیگر رہنما کو قید اور جلا وطنی کے دوران جنوبی افریقہ کے سیاہ فام نوجوانوں نے سفید فام اقلیت کی حکومت کے خلاف لڑائی جاری رکھی۔ حکومت کی جانب سے نوجوانوں کے اس انقلاب کو دبانے کے دوران کئی لوگ ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ 1980 میں اولیور تیمبو نے منڈیلا کو رہا کروانے کے لیے بین الاقوامی مہم کا آغاز کیا، حالانکہ وہ خود جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بین الاقوامی برادری نے جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کے خلاف 1967 میں لگائی جانے والی پابندیوں کو مزید سخت کر دیا۔ اس دباؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1990 میں جنوبی افریقہ کے صدر FW ڈی کلارک نے ANC پر عائد پابندی ختم کر دی اور منڈیلا کو بھی رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد جنوبی افریقہ میں ایک نئی مختلف نسل جمہوریت کے قیام کے لیے بات چیت شروع ہوئی۔ معزز دوستو، منڈیلا نے 1992 میں اپنی بیوی کو اغوا اور تشدد کے الزام میں سزا ملنے کے بعد طلاق دے دی۔ دسمبر 1993 میں نیلسن منڈیلا اور ڈی کلارک کو امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس کے 5 ماہ بعد جنوبی افریقہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جمہوری الیکشن ہوئے جس میں تمام نسلوں کے افراد نے ووٹ ڈالے اور منڈیلا کو صدر چن لیا گیا۔ انہیں اپنے اقتدار میں جو سب سے بڑے مسائل درپیش آئے ان میں غریب افراد کے لیے گھروں کی کمی اور شہروں میں پھیلتی ہوئی کچی آبادی تھی۔ انہوں نے حکومتی معاملات اپنے نائب کو سونپے اور خود جنوبی افریقہ کی نئی بین الاقوامی ساکھ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ ملک میں موجود بین الاقوامی اداروں کو وہیں رہنے اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 18 جولائی 1998 کو نیلسن منڈیلا نے اپنی 80ویں سالگرہ پر موزمبیق کی سابق صدر کی بیوہ گریکا میشیل سے تیسری شادی کی اور دنیا کے دورے جاری رکھے۔ عام رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور کانفرنسوں میں شرکت کی۔ عہدۂ صدارت چھوڑنے کے بعد انہیں کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ پیارے دوستوں، اپنی باقاعدہ ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ تر عوامی اجتماعات میں اپنی فلاحی ادارے منڈیلا فاؤنڈیشن کے لیے کام کی غرض سے نظر آتے تھے۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی 89ویں سالگرہ پر دنیا بھر کی نمایاں شخصیات پر مشتمل ایک گروپ دا ایلڈرز قیام کیا تاکہ دنیا کو درپیش مشکل ترین مسائل سے نمٹنے کے لیے ان افراد کی مہارت اور رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے حالیہ برسوں میں جو سب سے بڑا کام کیا وہ 2005 میں ان کے بیٹے مارک جیٹو کی موت پر تھا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں ایڈز جیسے وبائی مرض کے بارے میں بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، منڈیلا نے اعلان کیا کہ ان کے بیٹے کی موت ایڈز کی وجہ سے ہوئی اور جنوبی افریقہ کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ لوگ ایڈز کے بارے میں اس طرح سے بات کریں کہ اسے ایک عام بیماری کی طرح سمجھا جائے۔ انہوں نے 2010 کے فٹ بال عالمی کپ کی میزبانی جنوبی افریقہ کو دلوانے کے فیصلے میں اہم کردار ادا کیا، جس کی اختتامی تقریر میں بھی شرکت کی۔ منڈیلا پھیپھڑوں میں انفیکشن کی وجہ سے طویل عرصے سے زیر علاج تھے۔ ستمبر 2013 میں بھی کئی روز ہسپتال میں رہے، تاہم ڈسچارج ہونے کے بعد سے انہوں نے بات نہیں کی۔ نیلسن منڈیلا 5 دسمبر 2013 کو 95 برس کی عمر میں خلق حقیقی سے جا ملے۔ منڈیلا کی ڈیڈ باڈی کو جینسبورگ سے کوونو لے جایا گیا
और ताबूत को साउथ अफ्रीका के परचम में लपेटकर खानदानी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मंडेला की कब्र कुओनो गांव से 3 किलोमीटर की ड्राइव पर है। कुओनो में मंडेला के नाम पर एक म्यूजियम भी मौजूद है, जबकि मंडेला की बराबरी के फलसफे को फैलाने के लिए मंडेला फाउंडेशन भी काम कर रही है, जिसके लेक्चर्स में बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और बिल गेट्स जैसे लोग आते हैं। मंडेला आज दुनिया में इनकलाब और तब्दीली की अलामत भी है। दुनिया इस अजीम लीडर को हमेशा याद रखेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वाकई ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे इसी तरह की दिलचस्प वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।